زبیر بھائی نے اور مصطفیٰ بھائی نے تفصیلاً گفتگو کی ہے. میں صرف مصطفیٰ بھائی کی جو آخری سینٹنس ہے کہ ملک میں تب تک اکنامک سٹیبلٹی نہیں آ سکتی جب ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہوگی، یہ باقی ساری خوش فہمیاں ہے. تو اسی سے میں آغاز کروں گا، اور آج میں صرف اسیران کا ہی ذکر کروں گا، اور یہ نہیں ہے کہ صرف پاکستان تحریک انصاف کے قائد اور ہمارے لیڈر عمران خان کے. میں آپ کو 3-4 اسیران کا ذکر کروں گا، اور 3-4 آپ کو عدلیہ کا رویہ دکھاؤں گا کہ اس میں کس طرح کنٹرڈکشنز ہے اور کس طرح جو ہے نا انصاف کی رسائی اس میں متاثر ہو رہی ہے. میں عمران خان صاحب کے اس سے شروع کروں گا کہ پھر ایک دفعہ کل چوروں کی طرح جو ہے نا ان کو پمز لایا گیا، اور ان کو جو پمز کا ایک پریس ریلیز سامنے آیا جس پہ بحیثیتی تحریک انصاف اور تحریک تحفظ یعنی پاکستان کا بھی روز اول سے موقف واضح ہے کہ ہم اس کو مسترد کرتے ہیں. اور اس لیے مسترد کرتے ہیں کہ آپ یہ سوچیں کہ اس طرح کی جیل پاکستان میں آج تک کس سیاستدان نے کاٹی ہے، یا کس سیاستدان کو اس طرح ٹریٹ کیا گیا ہے جس طرح آپ ایک فارمر پرائم منسٹر کو ٹریٹ کر رہے ہیں. باوجود اس کے کہ ہم نے اس ضمن میں پارلیمنٹ کے اندر دھرنا بھی دیا، اسپیکر صاحب اس میں خود موجود تھے. ہمارے مطالبات جو اس دن تھے آج بھی وہی ہے کہ ان کو ان کے ذاتی معالجین تک رسائی ان کی فیملی کی موجودگی میں دی جائے، اور یہ کوئی غیر آئینی مطالبہ نہیں ہے، غیر قانونی مطالبہ نہیں ہے. کل پرائم منسٹر صاحب نے پرسوں شاید قومی اسمبلی میں کہا کہ میثاق جمہوریت، تو ہم تو چاہتے ہیں میثاق جمہوریت، لیکن میثاق جمہوریت کی بنیاد تو آپ یہاں سے رکھیں گے نا کہ جب آپ ملک کے سب سے بڑی سیاسی جماعت کے سب سے پاپولر لیڈر کو جو ایک آپ نے اس کے ساتھ جو طرز عمل اختیار کیا ہے جو غیر آئینی بھی ہے، غیر قانونی بھی ہے اور غیر انسانی بھی ہے، اس کو تو ختم کرے. اس کو فیملی تک ملاقاتوں کی رسائی دی جائے، اس کو ذاتی معالجین تک رسائی دی جائے، اور اس کو ان کے بیٹوں سے 6 مہینوں سے بات نہیں کرنی دی جا رہی. تو یہ اس ماحول کے اندر، اس گھٹن کے اندر کون سا میثاق جمہوریت ہوگا؟ کس طرح ہم آگے کی طرف بڑھیں گے؟ یہ نمبر 1 بات. دوسرا، کل ہمیں پتہ چلا جو ہماری پارٹی کی سینئر رہنما ہے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ، جو ایک کینسر پیشنٹ بھی ہے، ان کی طبیعت کل پھر بگڑ گئی تھی جیل کے اندر. ان کے وکیل نے ہمیں بتایا کہ، اور انہوں نے ایک درخواست بھی ڈالی ہے اپنی اس کی جو سینٹنس ہے اس کی سسپینشن کے لیے. تو ہماری اس لوڑی لنگڑی عدلیہ سے یہی درخواست ہے، اور میں خاص کر پنجاب کی جعلی حکومت اور اس کی جعلی وزیر اعلیٰ کو یہ صرف یہ کہتا ہوں کہ آپ تھوڑی انسانی کمپیشن دکھائے. ٹھیک ہے، آپ یہ دیکھیں کہ ایک 70+ خاتون ہے جو آلریڈی کے، اور اس کا جرم یہ ہے کہ اس نے آپ کے والد صاحب کو بہت بڑے مارجن سے ہرایا ہے. یہ صرف اس کا جرم ہے اور اس کو اس چیز کی سزا دی رہی ہے. اسی طرح ہمارے تحریک تحفظ یعنی پاکستان کے ہمارے اتحادی اور ہمارے سنی اتحاد کونسل کے چیئرمین صاحبزادہ حامد رضا کے ساتھ بھی یہی رویہ اختیار کیا جا رہا ہے جیل کے اندر. نہ ان کی فیملی کی ملاقاتیں ہوتی ہیں، نہ ان کو باقی ادویات کی رسائی دی جاتی ہے. تو ہم ان کے لیے بھی ہر وقت آواز اٹھاتے ہیں اور آواز اٹھاتے رہیں گے کہ سیاسی اسیران کے ساتھ اس طرح کا رویہ یہ غیر جمہوری ہے، غیر انسانی ہے، اور اس کو فی الفور ختم کرنا چاہیے. اور دوسری جو ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اب یہ بھی آپ سن لیں، ایمان مزاری کا کیس. ٹھیک ہے، ان کو اور ان کے شوہر ہادی علی چٹا کو اس کیس میں مصطفیٰ بھائی موجود تھے جب سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا. ہم اس ہیرنگ میں خود موجود تھے، اور ہائی کورٹ کو 1 مہینے کا سپریم کورٹ نے ڈائریکشن دی کہ اس کے جو یہ ہے اس کو 1 مہینے میں سارٹ آؤٹ کریں. ابھی تک ہائی کورٹ اس کے اوپر بیٹھ گئی ہے، جس طرح عمران خان صاحب کے کیسز میں ہوتا آ رہا ہے، اور ہائی کورٹ اس کے کیس کو ریزالو بھی نہیں کر رہا، اس کے اوپر فیصلہ ہی نہیں دے پا رہا، اور یہ ٹال مٹول سے کام لے رہے ہیں. تو ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ یہ آج سپریم کورٹ کی ڈائریکشن کی حالت رہ گئی ہے کہ جو لوور کورٹ سے وہ سپریم کورٹ کی بات نہیں مان رہے. یہ ہماری عدلیہ ہے. ٹھیک ہے، پھر اس کے خلاف کوئی آواز اٹھائے تو ان کو برا لگ جاتا ہے. تو ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ سپریم کورٹ کے ڈائریکشن کے مطابق ان کے کیس کو پریارٹی بیس پہ اس کا جس طرح سپریم کورٹ نے ڈائریکشن دی ہے اس طرح حل کیا جائے. دوسرا، ان کو B کلاس کی فیسلٹی دی جائے، اور ان کو باقی جتنے FIRs ہیں ان کے اوپر ان کی بھی سامنے لایا جائے. کیونکہ آج کل تو یہ ہوتا ہے، اسپیکر صاحب اس کے گواہ ہے
کیونکہ ان پہ سب سے زیادہ کیسز ہے کہ اگر ایک مقدمے میں ان کی ضمانت ہوئی ہے تو دوسرے مقدمے میں گرفتار کیا، اور جو ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ دوسرا مقدمہ ہے کہ نہیں ہے. تو یہ ایک پیٹرن ہر ایک سیاسی قیدی کے ساتھ یہ لوگ جو ہے نا روا رکھ رہے ہیں. تو یہ بھی ہماری وہ ہے کہ ان کے متعلق جو باقی ایف آئی آرز ہے وہ بھی تو کم از کم ان کا حق ہے کہ ان کو معلوم ہے کہ وہ کس مقدمات میں ریاست کو مطلوب ہے. تیسری جو اہم بات ہے وہ بلوچ یکجہتی کمیٹی کے جو اسیران ہیں. صبح میری مہرنگ بلوچ کی جو بہن ہے نادیہ بلوچ، ان سے اور باقی جو ان کی سینئر رہنما ہے سمی الدین بلوچ، ان سے تفصیلی بات ہوئی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ پچھلے 10 دن سے وہ جو جیل میں ہے وہاں پہ انہوں نے دھرنا دے رکھا ہے، اور اس بنیاد پہ انہوں نے دھرنا دیا ہے کہ ان کو اب عدالت یہ کہہ رہی ہے، پراسیکیوشن یہ کہہ رہی ہے کہ ان کو ہم عدالت نہیں لا سکتے، ان کا جو ہے نا وہ موبائل پہ جو فیس ٹرائل ہے وہ اس طرح کا ٹرائل کرے. تو اس کے خلاف انہوں نے دھرنا دے رکھا ہے. یہ ان کا یہ سیاسی قیدی ہے، یہ سیاسی قیدی ہے، اور سیاسی قیدیوں کو سیاسی قیدیوں کی طرح ہی ٹریٹ کیا جائے. یہ خدا نخواستہ کوئی ملک دشمن عناصر نہیں ہے. بلوچستان آگے اس پہ جو ہے نا آپ کو سب کو پتہ ہے کہ بلوچستان کی اس وقت حالات کیا ہے، بلوچستان کے اندر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کیا ہے، اور آپ اس میں پھر جمہوری آوازوں کے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھ رہے ہیں. پرسوں اختر مینگل صاحب کی پارٹی کے ایک سینئر رہنما کو ان کے گھر کے دہلیز پہ شہید کیا گیا اور کلاشنکوف کے بٹ سے مار کر شہید کیا گیا. پھر لواحقین کو ان کی لاش حوالے نہیں کی گئی. پھر اختر مینگل صاحب اور ان کی پارٹی کے باقی لوگ ان کے گھر جانا چاہتے تھے، ان کی رسائی روک دی گئی. بلوچ یکجہتی کمیٹی کے اسیران کے ساتھ آپ یہ رویہ ہے. تو ہم آپ سے پھر یہی پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ خدا را اس ملک کو کس طرف لے کے جانا چاہ رہے ہیں. تو ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ بلوچ یکجہتی کمیٹی کے جتنے بھی اسیران ہیں ان کا آئینی اور قانونی حق ہے کہ ان کا عدالتی ٹرائل اسی طرح ہو جس طرح باقی ملزمان کے ساتھ ہوتے ہیں. اور آخری بات، کل فلور آف دا ہاؤس مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی میثاق جمہوریت کی بات کی، اپوزیشن جماعتوں کی بیٹھنے کی بات تھی. ہم اس کو خوشائن سمجھتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ملک کو جو اس دلدل میں پھنسا ہوا ہے اس سے نہ یہ صرف تحریک تحفظ یعنی پاکستان کی ذمہ داری ہے، نہ پاکستان تحریک انصاف کی اکیلی ذمہ داری ہے. ساری جو سیاسی جماعتیں ہیں جو جمہور کے اوپر یقین رکھتی ہے، جو پاکستان میں انسانی اقداروں کے اوپر یقین رکھتی ہے، جو آزاد عدلیہ کے اوپر یقین رکھتی ہے، جو رول آف لا کے اوپر یقین رکھتی ہے، ان سب کو ایک پیج پہ آنا ہوگا اور ایک منیمم ایجنڈا تیار کرنا ہوگا، اور اسی کے اوپر ہمیں ایک نئے میثاق کی طرف بڑھنا ہوگا. اور میں نے اگین اپنی بات کو ریپیٹ کرتا ہوں کہ آپ اس میثاق کی طرف پہلا قدم تب تک نہیں لے سکتے جب تک آپ ملک کے سب سے بڑے پاپولر لیڈر کے ساتھ یہ جو آپ کا ایک غیر انسانی رویہ ہے اور جس طرح سے آپ ان کو ٹریٹ کر رہے ہیں. آج بھی تحریک انصاف سراپا احتجاج ہے اڈیالہ کے سامنے، جو ہر ٹیوزڈے کو احتجاج ہوتا ہے، آج بھی ہمارا احتجاج ہے. آج ہی اس میثاق جمہوریت کی بنیاد ڈالے، ان کی فیملی کو ملنے دے، ان کو ہسپتال لے کے جائے. ملک میں خود بخود ایک ٹمپریچر جو ہے نا وہ نیچے آ جائے گا. بہت شکریہ. تھوڑا سا خان صاحب کے کیسز کے حوالے سے خالد یوسف چودھری آپ لوگوں کو بتائیں گے.